ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی اس پروقار 5 روزہ دروس قرآن کی پہلی نشست میں تشریف لانے والے تمام معزز و مکرم حاضرین اور بالخصوص اس عظیم الشان مرکزی جامع مسجد کی انتظامیہ اور اس مسجد کے امام اور خطیب اور ڈسٹرکٹ خانیوال کے تحریک منہاج القرآن کے قائدین، میری معزز و مکرم بہنیں، بیٹیاں، مائیں اور آج کی اس نشست میں شریک ہونے والے یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان، اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں 12واں روزہ رکھ کر اللہ کے اس گھر میں حاضر ہیں، اور آج درس قرآن کے عنوان سے ایک انتہائی اہم موضوع کہ آج کی نوجوان نسل دین سے دور کیوں، اس پر قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق آج ہم اپنے من میں جھانک کر کچھ سوالات اور ان کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جیسے کہ موضوع تو آپ نے سن لیا کہ آج کی نوجوان نسل دین سے دور کیوں، یہ آج کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ اور جیسے کہ ابھی آج ہمارے جو نقیب صاحب تھے انہوں نے فرما دیا کہ آج کی نشست کچھ تاخیر ہو گئی ہے، مگر یہ تاخیر بھی انشاءاللہ زیادہ تاخیر نہیں ہوگی، 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں گا، اور کل سے پھر آپ کی 15-20 منٹ اس سے بھی پہلے آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم نے سحری کی ہوئی ہے مگر پوری دل جمی کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور میں نے یک طرفہ خطاب نہیں کرنا، میرے ساتھ آپ نے چلنا ہے، میں نے اپنے پوائنٹس کی شکل میں اپنا خطاب آپ کو یاد بھی کروانا ہے تاکہ باتیں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں۔ حاضرین محترم، رب کائنات نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن عطا فرمایا، آئیے سب سے پہلے اس قرآن میں غوطہ زنی کر کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن بتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ کون سی عمر ہے جو سب سے زیادہ عمر اس کو محبوب ہے، وہ کس عمر کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، وہ رب، وہ محبوب کس عمر میں اپنے بندے کو زیادہ دیکھتا ہے،
اور ہر وقت اس کی طرف توجہ رکھتا ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف لوٹے گا۔ میں نے جو آیا مبارکہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 تلاوت کی، رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں ایک پورا پیکج بیان کیا، انسان کی پیدائش سے لے کر اور والدہ سے جو خوراک ملتی ہے اس سے لے کر پھر رب کائنات جب اس کی ایک خاص عمر کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی اذا بالغ اشدہ وبالغ 40 سنہ۔ یہاں عمر کے خاص ٹائم پیریڈ کو بیان کیا، فرمایا حتی اذا بالغ اشدہ، وہ بچہ جب بڑھتے بڑھتے جوانی کو پہنچا۔ کہاں پہنچا بولیے؟ جوانی کو پہنچا۔ حتی اذا بالغ اشدہ، جب وہ بچہ بڑھتے بڑھتے جوانی کو پہنچا، وبالغ 40 سنہ، اور پھر جوانی سے بڑھتے بڑھتے وہ 40 سال کی عمر کو پہنچا۔ یہ خاص ٹائم پیریڈ رب کائنات نے بیان کیا، کہاں سے لے کر؟ جوانی سے لے کر کہاں تک؟ بولیے نا، کہاں تک؟ 40 سال تک۔ یہ عرصہ بیان کر کے ایک خاص وقت بیان کر کے فرمایا جب وہ بچہ عمر کے اس حصے کو پہنچتا ہے، جب وہ یہاں پہنچا تو تب 40 سال کا ہو کر وہ ہماری بارگاہ کی طرف لوٹا اور عرض کرنے لگا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، عرض کرنے لگا مولا اب تو نے مجھے جوانی دی، 40 سال کا ہو گیا ہوں، اب تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو نعمتیں مجھے دی تھی اب میں ان کا بدلہ لٹاؤں۔ شکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نعمت ملی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یعنی اس کی نعمت پر بدلہ چکانا۔ اللہ نے فرمایا جب وہ 40 سال کو پہنچا پھر وہ عرض کرنے لگا مولا اب جوانی مل گئی، صحت مل گئی، تندرستی مل گئی، مولا اب مجھے توفیق دے کہ اب میں تیری بارگاہ میں شکر بجا لاؤں اور تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی۔ مولا اب وقت ہے، اب اس سے آگے عمر کتنی ہے یہ نہیں خبر، مگر اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں جس عمر کو تو پسند کرتا ہے، مولا اب جوان ہوں، مجھے توفیق دے میں تیری عبادت کر کے تجھے راضی کر سکوں۔ تو عمر کے اس جوانی کے پیریڈ کو اللہ نے بطور خاص قرآن میں بیان کیا، فرمایا جب وہ عمر کے اس حصے کو پہنچتا ہے تب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے مولا اب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں پر تیرا شکر بجا لاؤں۔ تو جوانی سے لے کر کہاں تک بولیے؟ 40 سال تک۔ یہ قرآن مجید کا ایک مقام ہے۔ آئیے ایک اور مقام کی طرف لے جاتا ہوں۔ جوانوں پوری توجہ سے بات سنیے گا، آج ہماری نوجوان نسل دین سے دور کیوں ہے، اور جب نوجوان دور جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت دور جاتی ہے، کیونکہ اللہ جوان کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کا بھی ذکر کیا قرآن میں۔ اب سنیے گا، اللہ نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ہر کوئی فرعون کے جبر سے، ظلم سے خوف زدہ ہو کر موسیٰ سے دور بھاگتا تھا۔ کوئی میرے موسیٰ کو نہیں مانتا تھا، کوئی ایمان نہیں لاتا تھا، ہر کوئی بھاگتا تھا۔ فرعون کا ظلم جبر اس قدر تھا کہ ہر کوئی موسیٰ سے دور بھاگتا تھا، کوئی میرے موسیٰ کو نہیں مانتا تھا۔ اس ظلم اور جبر کے دور میں رب کائنات نے جوانوں پھر آپ کا ذکر کیا، فرمایا جب ہر کوئی موسیٰ سے بھاگتا تھا تب کچھ نوجوان تھے، فما آمنا لموسیٰ الا ذریۃ، جب کوئی نہیں مانتا تھا کچھ جوان کھڑے ہو کر کہتے ہیں موسیٰ جب ہر کوئی فرعون سے ڈرتا ہے،
ہم آپ کے قدموں میں آ کر آپ پر ایمان لاتے. یعنی اللہ نے وہاں بھی جوانوں کا ذکر کیا. فرمایا ظلم جبر اتنا تھا کہ کوئی موسیٰ کو مانتا نہیں تھا اس سے ڈرتے ہوئے, ہر کوئی بھاگتا تھا, مگر الا ذریۃ, کچھ نوجوان کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کہتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام آپ پر کوئی ایمان نہیں لاتا ظلم جبر کی وجہ سے, مگر ہم جوانی کی عمر کو ہیں اس لیے ہم آپ پر ایمان بھی لائیں گے, آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے. سبحان اللہ. اس لیے حافظ ابن کثیر نے یہاں لکھا, آپ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جوان سب سے زیادہ حق کو قبول کرنے والا اور حق کی دعوت پر لبیک کہنے والا ہوتا ہے. جوان کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے, جب انسان عمر ڈھلنے لگتی ہے پھر نئی بات کو قبول کرنا مشکل ہوتا ہے, مگر جو جوانی کی عمر ہوتی ہے یہ حق کو جلدی قبول کر لیتا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات پر کوئی لبیک نہیں کہتا تھا, ہر کوئی فرعون سے ڈرتا تھا, مگر فما آمنا لموسیٰ الا ذریۃ, کچھ نوجوان تھے جو آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ پر ایمان لے آئے تھے. اس لیے جوانوں, یہ جو جوانی کی عمر ہے, میں پہلے حصے میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ جوانی کی قدر کرو, یہ کتنی اہمیت کی حامل عمر ہے. پھر اصحاب کہف کا ذکر کیا اللہ نے قرآن میں, وہاں بھی ظلم جبر تھا اور بادشاہ وقت ظالم تھے, جابر تھے, کوئی ایمان نہیں لاتا تھا بنی اسرائیل کے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترنے والا قرآن یہاں پھر جوانوں کا ذکر کرتا ہے. رب کائنات نے فرمایا جب کوئی ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا تھا اور کوئی ایمان نہیں لاتا تھا, اس ظلم کے دور میں اصحاب کہف جن کا ذکر قرآن میں پڑا ہے اللہ نے ان کا ذکر کیا, فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم, کوئی ایمان نہیں لاتا تھا, وہاں بھی کچھ نوجوان کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اللہ پر ایمان لے آئے. وہاں پھر جوانوں کا ذکر کیا. جوانوں, قرآن بار بار آپ کی عمر کا ذکر کرتا ہے, اس لیے رب جوانوں پر نظر جمان, اس کی رحمت جوانوں پر ہر وقت نظریں رکھتی ہے کہ کب یہ نوجوان میری طرف لوٹے گا. اللہ کی رحمت ہر وقت نوجوان کو دیکھتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں بھی جوانی کی عمر کو بیان کیا. فرمایا ان اللہ تعالی یباہی, اللہ رب العزت فخر کرتا ہے کس پر؟ ایک نوجوان عبادت گزار پر. فرمایا جب اللہ کا بندہ, اللہ کا نوجوان بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے اور فرشتوں کو بلا کر اللہ ان کے سامنے فخر کرتا ہے. اب توجہ کریں نوجوانوں, اللہ جب فرشتوں نے فرمایا تھا, جب اللہ نے فرشتوں کو فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں, تو پتہ ہے فرشتوں نے کیا اعتراض کیا تھا؟ فرشتوں نے آگے سے اعتراض کیا تھا مولا تو ایسے بندے کو نائب بنائے گا جو زمین میں خون ریزی کرے گا, فساد کرے گا, مولا تو اس کو نائب نہ بنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب نوجوان اللہ کی عبادت کرتا ہے, جب نوجوان اللہ کی طرف لوٹتا ہے, رب فرشتوں کو بلاتا ہے, فرشتوں کو بلا کر اللہ فرماتا ہے ان اللہ تعالی یباہی بالشاب العابد الملائکہ, اللہ فرشتوں کو بلا کر فرشتوں کی جماعت کے سامنے اللہ فخر کرتا ہے. جوان کی عبادت پر اللہ فخر کرتا ہے. اور پتہ کیا فرماتا ہے اللہ فرشتوں کو؟ فرماتا ہے انظروا, اے فرشتوں اس نوجوان کو دیکھو, اس نوجوان کو دیکھو, یہ جو آج خانے وال کی مسجد میں بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں, اللہ جب تم آج یہاں بیٹھے ہو یقیناً اللہ فرشتوں کی مجلس میں آج تم پر بھی فخر کر رہا ہوگا. اللہ
فرشتوں کو بلا کر اللہ فخر کرتا ہے، فرماتا ہے انظروا، اے فرشتوں اس نوجوان کو دیکھو، اس کو غور سے دیکھو، یہ جوانی کی عمر میں تارا کا شہوت ہو اپنی خواہشات چھوڑ کر آج میری بارگاہ میں آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان کی وجہ سے فخر کرتا ہے۔ آج یقیناً اس پر کامل یقین ہے کہ ہم اس کے قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں، نماز فجر پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، یقیناً رب کائنات آج بھی فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہوگا کہ یہ نوجوان اپنی جوانی کی عمر میں میری بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے۔ پھر آج ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ اللہ اس سے محبت کرے اور وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اور یہ جو ولایت ہے اس کے سلسلے کا آغاز تب ہوتا ہے جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جوانوں آج ولایت کا راستہ بتانے لگا ہوں۔ اللہ کا ولی کوئی بننا چاہے تو وہ بھی بڑھاپے میں جا کے ولایت نہیں ملتی، وہ ولایت بھی جوانی سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ جوانی کی عمر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی یحب، اللہ تعالی محبت کرتا ہے اس نوجوان سے جو جوانی کی عمر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے آ جاتا ہے۔ یعنی جوانی کی عمر میں جو توبہ کر کے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس اپنے نوجوان بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ ولایت کے رستے کا آغاز اس محبت سے ہوتا ہے۔ وہ نوجوان جب جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب میرا سوال ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس عمر میں اعلان نبوت فرمایا تھا؟ جی کس عمر میں؟ پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ یقیناً پتہ ہے، 40 سال کی عمر میں۔ کس عمر میں بولیے؟ 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ اب پوری توجہ سے یہاں سے میں اسباب کی طرف جا رہا ہوں۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ حضور تو نبی پہلے دن سے ہی تھے، اور حضور تو تب بھی نبی تھے جب ابھی کائنات بھی وجود میں نہیں آئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی پہلا بشر آدم علیہ السلام ابھی وجود میں بھی نہیں آئے تھے۔ آقا نے فرمایا جب آدم ابھی وجود میں بھی نہیں آئے تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں بنا تھا، مگر آپ نے اعلان نبوت کب فرمایا؟ بولیے 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال کی عمر میں کوہ صفا پر حضور کھڑے ہیں، سامنے اہل قریش ہیں، اہل یعنی مکہ ہیں، حضور کا قبیلہ ہے۔ حضور نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا لوگوں میری بات غور سے سنو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے۔ اب حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا، آگے سے اعتراض آیا کہ بھئی آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، دلیل دیں۔ دلیل کیا ہے آپ کے پاس نبوت کی؟ حضور نے پہلی بار بتایا کہ میں نبی ہوں، اور سامنے جو جمع تھے وہ بھی اہل قریش، حضور کا خاندان، حضور کا قبیلہ، حضور کے اپنے لوگ۔ پتہ یہ چلا جوانوں خیر کا آغاز اور بزرگوں دعوت کا، خیر کا، حق کا، اچھی بات کا آغاز باہر سے نہیں ہوتا، اپنے گھر کی دہلیز سے ہوتا ہے، اپنے گھر کے اندر سے ہوتا ہے۔ حضور نے پہلی بار بتایا میں نبی ہوں۔ سامنے کون تھے؟ حضور کے اپنے لوگ تھے، قبیلے کے لوگ تھے، قریش کے لوگ تھے، بنو ہاشم کے لوگ تھے، اہلیان مکہ تھے، سب سامنے ہیں۔ حضور نے کھڑے ہو کر اعلان کیا لوگوں سنو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، مجھے مان لو۔ اعتراض آیا دلیل کیا ہے کہ آپ نبی ہیں؟ اب حضور نے دلیل دی، حضور دلیل دینے لگے ہیں۔ وہ نبی جو بعد میں چاہیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑے کر دیں، اگر چاہیں ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیں، اگر چاہیں مٹھی کے اندر
پتھروں سے کلمہ پڑھا دیں، اگر چاہیں درخت کو اشارہ کریں درخت سجدے میں گر جائے۔ وہ نبی اگر چاہتے، جب نبوت کی دلیل مانگی تھی نا پہلی بار، اگر چاہتے پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ گواہی دیتا یا نہیں دیتا؟ اگر چاہتے حضور درختوں کو اشارہ کرتے، درخت گواہی دیتے یا نہیں دیتے؟ مگر سنیے گا، میرے آقا نے پہلی بار اپنی نبوت کی دلیل دی، اور دلیل کیا دی؟ قرآن کہتا ہے حضور نے پہلی بار دلیل دی نبوت کی، فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ۔ اے مجھ سے نبوت کی دلیل مانگنے والوں سنو، میں تمہیں کوئی معجزہ نہیں دکھاتا، تمہیں کیا دکھاتا ہوں؟ بچپن سے لے کر 40 سال تک تو نے میری ساری عمر دیکھی ہے، تمہیں معجزہ نہیں دکھاتا، تمہیں اپنی عمر دکھاتا ہوں، اپنا کردار دکھاتا ہوں، اپنی 40 سالہ زندگی دکھاتا ہوں۔ آج پہلا دن ہے، معجزے نہیں دکھاؤں گا، کیا دکھاؤں گا؟ اپنا کردار دکھاؤں گا۔ یہاں سے ایک بات سمجھیے گا، پتہ چلا جوانوں کسی کو ولی کرامت دیکھ کر نہیں مانا جاتا۔ حضور نے معجزہ نہیں دکھایا، حضور نے کردار دکھایا۔ یہ پیغام تھا، یہ اعلان تھا، یہ میسج تھا کہ لوگوں بڑی دلیل، یہ میرے جملے پر غور کیجئے گا، بڑی دلیل نبوت کی، ولایت کی بڑی دلیل معجزہ یا کرامت نہیں ہوتی، بڑی دلیل انسان کا کردار ہوتا ہے۔ بڑی دلیل معجزہ یا کرامت نہیں ہوتی، بڑی دلیل کیا ہوتا ہے؟ کردار ہوتا ہے۔ اس لیے حضور داتا علی حجویری نے فرمایا، آپ نے فرمایا ولی کرامت دیکھ کر نہ مانو بھلے وہ ہواؤں میں اڑتا ہو، ولی اس کے کردار کو دیکھ کر مانو، اس کا کردار دیکھو کردار ہے یا نہیں، کیونکہ داتا صاحب نے ایک اڑتے ہوئے جادوگر کو گرا لیا تھا نا نیچے، اس لیے فرمایا ولی اڑتے ہوئے شخص کو نہ مانو، ولی اس کو مانو اس کے کردار میں مصطفیٰ کا دین کتنا اترا ہے، ولی اس کو مانو جس کے کردار میں مصطفیٰ کا دین اترا ہے، وہی ولی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے پہلی بار اعلان نبوت پر دلیل دی، دلیل معجزے کی نہیں دی، دلیل اپنے کردار کی دی۔ اس لیے ولایت جا کر 40 سال کے بعد بھلے مل جائے، مگر اس کا آغاز جوانی اور بچپن سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے جوانوں یہ عمر ایسے نہ گزر جائے، یہ رمضان، آج کا رمضان ہمارے کردار کو، ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے آئے، یہ رمضان ہماری پچھلی زندگیوں سے ہمارے زاویہ نگاہ کو تبدیل کرنے کے لیے آئے۔ یہی جوان ہے نا جس کو علامہ اقبال نے بھی مخاطب ہو کر فرمایا، اقبال کی بھی ساری تعلیمات اسی نوجوان سے ہے۔ اس لیے جوان کو اقبال فرماتے ہیں، اے نوجوان اپنے آپ کو پہچان، تو کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری۔ پھر یہاں جوانی کی بات کی اقبال نے بھی فرمایا شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری، وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا۔ میرے آقا اگر قبیلے کی آنکھ کا تارا بنے تھے کس وجہ سے بنے تھے؟ اپنے کردار کی وجہ سے بنے تھے۔ حضور نے جب فرمایا مجھ سے نبوت کی دلیل مانگتے ہو، میری جوانی کو دیکھ لو، میرے کردار کو دیکھ لو، ادھر میرے کردار کو دیکھتے جاؤ، ادھر فیصلہ کرتے جاؤ، تمہیں میرا کردار گواہی دے گا کہ محمد عربی سچا ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ بولا؟ ایک آواز نہیں اٹھی کہ ہاں آپ نے بولا، سب کی جو بڑے بڑے دشمن بنے، جو سامنے آ کر کھڑے ہوئے تلواریں پکڑ کر آئے تھے، یہ بات وہ بھی مانتے تھے محمد عربی سچا ہے۔ پھر حضور نے پوچھا بتاؤ تم مجھے امانتیں دیتے ہو، میں نے کبھی امانت میں خیانت کی؟
سب کا ایک ہی جواب تھا، نہیں محمد آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اگر مجھے میرے کردار کو مانتے ہو پھر مان لو نبوت کی سب سے بڑی دلیل میرا کردار ہے۔ نوجوانوں، یہ جو جوانی کی عمر ہے یہی انسان سے کچھ بڑا کرواتی ہے۔ آج مصطفیٰ کی امت پریشان ہے، ہر روز فلسطین کے بچوں کو بلکتا ہوا، روتا ہوا، بھوک سے تڑپتا ہوا، عورتوں کو ظلم اور جبر کا شکار ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ دل چرتا ہے، دل پھٹتا ہے، جگر پھٹتا ہے، آنکھیں برستی ہیں۔ آقا آپ کی امت پریشان ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ چند دن پہلے ایک ویڈیو نظر سے گزری، ایک والد اپنے چھوٹے سے بچے کو کفن میں لپیٹ کر قبر میں اتار رہا تھا، قبر میں اتارتے ہوئے اس سے گفتگو کر رہا تھا، چھوٹا سا بچہ۔ اس بچے کو دیکھ کر مجھے اپنے بچے یاد آ گئے۔ میں نے کہا ہم اپنے بچوں کو کانٹا بھی چبھنے نہیں دیتے، یہ بھی مصطفیٰ کی امت کے بچے ہیں، یہ غیروں کے بچے نہیں۔ وہ والد اپنے چھوٹے سے بچے کو قبر میں اتارتے ہوئے پتہ اس سے کیا گفتگو کر رہا تھا۔ آج اگر آقا نے اس والد کی بات سن لی ہم سب پکڑے جائیں گے، خدا کی قسم۔ نوجوانوں، سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ کوئی ایک آپ میں سے اقبال کا شاہین نکل آیا، مقدر بدل سکتا ہے۔ میں ایک اور نوجوان کی بات کروں، ڈاکٹر طاہر القادری بھی اسی ملک کا ایک نوجوان اٹھا تھا جس نے پوری دنیا میں جا کر اسلام کا جھنڈا بلند کر رکھا ہے، پوری دنیا میں جا کر اسلام کا صحیح چہرہ دکھایا ہے۔ ایک نوجوان ہی اٹھتا ہے جو حالات بدل دیتا ہے۔ اس لیے میں اس والد کی گفتگو سن کے ڈر لگتا ہے۔ اس نے قبر میں اتارتے ہوئے بچے کو گفتگو کی، فرمانے لگا، اپنے بچے سے کہنے لگا، اے بیٹا، اے میرے پھول، اے میرے جگر کے ٹکڑے، تجھے میں قبر میں اتار رہا ہوں مگر میری مدد کو کوئی نہیں آیا، تجھے بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اے بیٹے، جب قبر میں جاؤ آقا تشریف لائے، آقا کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچانا، آقا کی بارگاہ میں شکایت کرنا، آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا، آقا جب ہم پہ ظلم جبر ہوتا تھا پوری امت میں کوئی نہیں تھا جو ہماری مدد کو آ کر ہماری مدد کرتا۔ آقا کی بارگاہ میں شکایت کرنا۔ نوجوانوں، ہمارے حالات کبھی نہیں بدل سکتے اگر کچھ نوجوان نہ اٹھے۔ آج اپنی ذمہ داری کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، یہ جوانی نہ ضائع کرو، اس جوانی کو مصطفیٰ کے دین پر قربان کر دو، اس جوانی کو مصطفیٰ کے دین کے لیے لٹا دو۔ اگر بڑی سطح پر نہیں تو اپنی لوکل سطح پہ تو کردار ادا کر سکتے ہیں نا، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں۔ یہ بھی تو کچھ احباب ہی ہیں نا جنہوں نے مجھے لاہور سے بلا لیا اور 5 دن دروس قرآن رکھ لیے اور رات 2 بجے کے بعد مجھے وہ اسٹیشن سے لینے کے لیے گئے، یہ ساری رات جاگتے رہے۔ آپ سب یہاں آ کے بیٹھے ہیں، اس پیغام کو آج یہ جو نوجوان دور ہے اس کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ یہ دور کیوں ہوا؟ آئیے اب فنگر ٹپس پہ میں نے اسباب یاد کروانے ہیں۔ پہلا سبب، نوجوان نسل دین سے دور کیوں؟ پہلا سبب عرض کرنے لگا ہوں، اور وہ پہلا سبب کوئی باہر کا نہیں ہے، وہ ہماری اپنی وجہ ہے۔ نوجوان نسل کے دین سے دور ہونے کا پہلا سبب ہے وہ ہم خود، ہمارے والدین۔ کون ہے بولیے؟ ہمارے والدین۔ یہ جملہ بولتے ہوئے پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ دین سے دوری کا پہلا سبب وہ کوئی اور نہیں، وہ ہم خود ہیں، ہمارے والدین اور ہمارے گھروں کا اپنا ماحول۔ پہلا بڑا سبب یہ ہے جو آج کے نوجوان نسل دین سے دور ہوئی، اس میں کسی اور کا کردار نہیں لوگوں، وہ ہمارا اپنا کردار ہے، والدین کا کردار ہے۔ کیونکہ آج والدین کی ترجیح میں ہی نہیں رہا کہ بچوں کو دیندار اور نیک بنانا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایمان سے بتائیے گا۔ آج ہماری ترجیح کے اندر یہ بات شامل ہی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں،
وہ جو ہم سے پہلے آئے تھے، وہ جو ہم سے بڑے تھے، ان کی ساری توجہ اس بات پر ہوتی تھی کہ بچے کو دیندار بنائیں، بچے کو نیک بنائیں، بچے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بڑھاپے میں ملی ہوئی اولاد، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے سیدنا اسماعیل، بڑھاپے میں ترسی ہوئی اولاد، آج 2-3 سال شادی شدہ جوڑے کو اولاد نہ ملے تو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو اولاد نہیں ہو رہی۔ بڑھاپے تک اولاد نہیں ملی، بڑھاپے میں اولاد ملی، اللہ نے اولاد دی، اور جب ملی تو پتہ ہے کیا کیا؟ اللہ کے حکم پر اس چھوٹے سے بچے کو جو ابھی بول بھی نہیں سکتا تھا، چل بھی نہیں سکتا تھا، اس چھوٹے سے بچے کو اٹھایا، والدہ کو ساتھ لیا اور صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر جا کر چھوڑ دیا۔ کس لیے؟ قرآن مجید نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ جب وہاں پہنچ کر عرض کرنے لگے، ربنا، اے میرے رب، انی اسکنتو، اے مولا میں نے تیرے حکم پر اپنے چھوٹے سے بچے کو یہاں لا کے بٹھا دیا ہے۔ مولا یہاں چھوڑا ہے، اس وجہ سے چھوڑا ہے تاکہ کل کو یہ نمازی بن جائے، دیندار بن جائے۔ وہاں کیوں چھوڑا تھا؟ مولا میں چاہتا ہوں یہ تیرا بندہ بنے، دیندار بنے، اس چھوٹے سے بچے کو وہاں چھوڑا۔ اللہ قدردان ہے، وہ مولا قدردان ہے۔ لوگوں، رب سے بڑا قدردان کوئی نہیں، وہ سب سے بڑا قدردان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی خاطر بچے کو وہاں چھوڑا، اللہ نے قدر کی، اور قدر کیسے کی؟ اللہ نے فرمایا جس پہاڑی پر یہ بچہ بیٹھا تھا اور اس کی پیاس بجھانے کے لیے جن پہاڑیوں پر اس کی ماں دوڑی تھی، فرمایا لوگوں میں قدردان ہوں اس پہاڑی پر جہاں یہ بچہ بیٹھا ہے، اب ان پہاڑیوں کو میں قیامت تک کے لیے اپنی نشانیاں بنا لوں گا۔ تم لاکھوں خرچ کر کے حج اور عمرے کے لیے آؤ گے، تم یہاں ہوگے، میں یہاں کہوں گا تم یہ حاضری تب قبول ہوگی جب ان پہاڑیوں پر تم بھی 7 چکر لگاؤ گے۔ مولا ہم نے لاکھوں خرچ کیے، یہاں آئے، تیرے لیے آئے۔ مولا یہاں کوئی نمازیں زیادہ پڑھا، کوئی عبادات زیادہ کرا، مولا کوئی ایکسٹرا نوافل پڑھا؟ فرماتا ہے نہیں، نمازیں زیادہ نہیں پڑھاؤں گا، اضافی عبادت نہیں کرواؤں گا، یہاں اس لیے بلایا ہے، یہاں اس لیے لایا ہوں، آؤ دیکھو جو اپنی اولادوں کو میرے لیے میرے راستے پر چھوڑ دیتا ہے، میں اپنا سب کچھ پھر ان کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس لیے تو اقبال نے فرمایا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ خودی کو پہچان۔ اے نوجوان، علامہ اقبال کے بیٹے نے اقبال کو خط لکھا کہ مجھے گرامو فون چاہیے، اس وقت یہ فون نیا آیا تھا، مجھے فون چاہیے۔ اقبال نے فون نہیں دیا، اقبال نے جواباً خط لکھ دیا، اور خط میں کیا لکھا؟ کیا لکھتے ہیں؟ بیٹے کو لکھتے ہیں، بیٹے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اے بیٹے تو یورپ کی طرف مائل نہ ہو، اے بیٹے تو اپنے آپ کو دیکھ، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ بیٹے یہ خودی کو بچا کے رکھ، یہ خودی ہی ہے۔ آج ہم نے اپنی خودی بیچ دی، امت نے خودی بیچ دی۔ جب اپنے آپ کو بیچا، خودی سے مراد اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنی انا، اپنا آپ جب بیچ دیا تو جب آپ نے قیمت ہی لے لی تو پھر آپ بک گئے۔ اب جس نے آپ کو خریدا ہے وہ جو مرضی آپ سے کروائے، پھر گلا کس بات کا، شکوہ کس بات کا؟ اس لیے اقبال نے فرمایا خودی نہ بیچ، اس خودی کو بچا کے رکھ، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ غریبی ہے
جو تجھے تیرے کام آئے گی، یہ غریبی تیرے سر کو بلند کر دے گی۔ اس لیے آج والدین خود سبب ہیں۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ حکایت عرض کرنے لگا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ مٹی کے برتن بنانے والے آج بھی بنتے ہیں، مٹی کے برتن بنانے والے۔ شیخ سعدی نے کتنی زبردست بات سمجھائی۔ آپ نے فرمایا جب ایک مٹی کے برتن بنانے والے نے مٹی گوندی، مٹی گوند کر وہ کچھ بنانے لگا، تو مٹی نے بنانے والے سے سوال کیا۔ اب سنیے گا، یہ جو حکایت ہوتی ہے یہ سچا واقعہ نہیں ہوتا، مگر یہ صوفیاء بات سمجھانے کے لیے کرتے ہیں۔